اس پانی والی جو نعمت ہے نا، اس کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اسے بڑا صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ آپ بھلے کاروبار کریں لیکن مناسب پروفٹ رکھ کے اگر صاف ستھرا پانی مہیا کرتے ہیں اور اپنے سروسز چارجز اور پلس کچھ پروفٹ کا بھی حصہ لے لیتے تو وہ جائز اور درست ہوگا۔ اور انما الاعمال بالنیات کے تحت اگر آپ صاف ستھرا پانی اس لیے لوگوں کو مہیا کریں کہ یہ بہترین صدقہ ہے اور یہ زندگی کو قائم رکھنے کا سبب ہے اور پانی اچھا اور صاف ستھرا پینے سے کافی ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ صدقے کے ضمن میں بات چلی ہے، ویسے تو صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کالا مرغا یا کالا بکرا اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو وہی صدقہ ہوتا ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ صدقہ گوشت کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، پھلوں کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، اناج اور غلے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، کپڑوں کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، پانی اور جوسز کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے، دیگر اجناس یا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کھانا پینا پہناوا نہیں ہے کسی کے پاس تو اچھا بول دینا بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ کسی کو اچھا اور بہترین مشورہ دے دینا یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر دینا بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ کسی کے لیے اپنے منہ سے اچھے الفاظ اور اچھی باتیں نکال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اور میں نماز کے لیے آئے، ہر اٹھنے والا قدم صدقہ ہے۔ غریب رشتہ داروں پر خرچ کر دیا صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ ہاں، پانی پلانا بڑا افضل صدقہ ہے۔ کسی حاجت مند اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی چہرے پر خوشی لے آنا، مسکراہٹ سجا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ جی ہاں، کسی کا کوئی کام کر کے کسی کی کوئی مصیبت اور پریشانی دور کر کے مسکراہٹ کی، وگرنہ جھوٹے لطیفے سنا کر کسی کے چہرے پہ مسکرانا یہ صدقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سلام میں پہل کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپس میں صلح کروانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی بندہ درخت لگا دے، اس درخت کے کوئی پھل کھائے یا سائے کے نیچے بیٹھے آرام کر لے، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی اس کے نیچے آ کے آرام کرے یا اس کا پھل کھا لے تو یہ لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ بھوکے شخص کو کھانا کھلا دینا بڑا بہترین صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ کے پاس اگر اونٹنی ہے، گائے بھینس ہے تو یا بکری ہے، کسی عزیز کو دے دیتے ہیں کہ اس کا چلو دودھ پی لینا، یہ دودھ والی ہے، دودھ کا استعمال کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ علم سیکھنا یا سکھانا بھی صدقہ ہے۔ حلال کمائی جو اللہ نے عطا کی ہے اس میں سے کوئی ایک کھجور بھی نکال دے تو وہ بھی بہترین صدقہ ہی ہے۔ تنگ دست کسی کو مہلت دے دینا بھی صدقہ ہی ہے۔ بات چل پڑی صدقات سے تو میں عرض کر رہا تھا کہ شرع اسلامی میں پانی پلانا بھی ایک بہترین اور افضل ترین صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ
بہترین اور افضل ہے قال الماء، فرمایا پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ اور پانی پلانا تو بعض اوقات صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ دو حدیثیں، ایک میں تو فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں الا ثلاث، مگر 3 اعمال ہیں جو اس کے بعد بھی اس کو پہنچتے رہتے ہیں۔ بندہ چلا گیا، یہ دنیا دار العمل تھی، اس کے عمل کا کنیکشن ختم ہو گیا، لیکن کچھ کنیکشن ایسے ابھی جڑے ہوئے ہیں جو قبر میں بھی اس کو پیچھے اجر مل رہا ہے، حشر میں بھی اجر ملے گا، نامہ اعمال میں بھی اجر ملے گا، حتیٰ کہ اللہ کی رضا کی صورت میں جنت کا داخلہ سبب بن جائے گا اور اجر ملے گا۔ ان میں صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، شاگرد چھوڑ کے کتاب لکھ کے اچھی باتیں بتا کے لوگوں، یا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد چھوڑ گیا، اس کی اولاد جب تک اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کو فوت شدہ کو بھی اجر دے۔ اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن منور معطر فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں سے ہر قسم کی وحشت اور دہشت کو ختم کر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع و عریض فرما دے، اے اللہ غالب رحمت والے معاملے فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دعائیں جاری رہتی ہیں، اجر جاری رہتے ہیں۔ اب بات چلی تھی کہ پانی بھی بعض اوقات صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور دوسری حدیث سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو صدقے بعد میں بھی چلتے ہیں، فرمایا علم کا صدقہ جو اس حدیث میں بھی ہے، یا پھر کسی نے کوئی نہر کھدوا دی، نہر کھدوا دی، جب تک انسان یا دیگر کوئی جاندار پانی پیتے رہیں گے مستفید ہوتے رہیں گے، فائدہ ہوتا رہے گا۔ کسی نے کنواں کھدوا دیا، اسی کی صورت آج کل جدید کوئی بندہ ہینڈ پمپ لگوا دیتا ہے، ٹیوب ویل لگوا دیتا ہے، یا جن دور دراز کے علاقوں میں بجلی نہیں ہے وہاں کوئی بور کروا کے سولر کا ایسا انتظام، پانی انسان بھی پئیں جانور بھی پئیں، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی پہنچتا رہے گا۔ یا کسی نے کھجور کا درخت لگا دیا، جب تک پھل کھانے والے اس کا پھل کھائیں گے لگانے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنا دی، مسجد بنا دی، جب تک لوگ عبادت کے لیے اس مسجد میں آتے رہیں گے، اللہ اکبر، مسجد تو انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک آباد رہیں گی، تو بنانے والوں کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ کوئی بندہ قرآن پاک تقسیم کر دیتا ہے، پڑھنے والے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے، یا بالخصوص جو طالب علم پڑھتے ہیں ان میں قرآن پاک تقسیم، جب تک یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس وقت تک فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ یا فرمایا جو پہلی حدیث میں بھی بات بیانی کہ کوئی بچہ ہو اس کا اور وہ اس کے لیے دعا کرتا رہے تو فوت شدہ والدین کو ثواب اس کا اور اجر ملتا رہتا ہے۔ تو اس میں بھی نہر کا کھدوانا، کنویں کا کھدوانا، یا اس کی جدید شکلیں ٹیوب ویل وغیرہ یا اس قسم کے جو بھی انتظامات ہیں پانی کے، وہ سارے صدقہ کی بہترین شکل ہے۔ اب نہر تو ہر کوئی نہیں کھدوا سکتا، کنواں تو ہر کوئی نہیں کھدوا سکتا، اب سولر والی کو موٹر تو ہر کوئی نہیں لگوا سکتا، یا تھال چولستان تھر کے صحرا کے علاقوں میں جا کے اتنا تو خرچ نہیں کر سکتا، بعض جگہ پہ لاکھ، کسی کا پہ 2، کسی پہ 4، 6، 8، 10 لاکھ ان پروجیکٹ پہ لگتے ہیں،
یا منرل یا فلٹرڈ واٹر جو ہے اس کا انتظام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، دینے والا بہت بڑا ہے۔ آپ اپنے گھر کی ٹوٹی سے، گھر کے ایک نارمل سے برتن میں جو آپ کے استعمال کا بھی نہیں رہا، اس میں پانی ڈالیں، گھر کی چھوٹی دیوار کے اوپر باہر رکھ دیں۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئیں گے۔ جمعہ کی سماعت کے دوران کوشش کیا کریں، کوشش کیا کہ ہر بندہ اپنی توجہ کرے، کوئی بندہ دوسرے کو اشارہ یا چپ رہنے کی تلقین نصیحت یہ بھی نہ کرے، اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک سنیے، اپنی بات کو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ سیدنا اوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، پھر اول وقت میں مسجد آ جائے، پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خطبہ سنے اور کوئی بھی فضول بات نہ کرے، تو اس شخص کے لیے جتنے یہ قدم چل کے آیا تھا، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب ملے گا۔ تو میں اور آپ جمعہ کے لیے آتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جتنے جتنے قدم کوئی اٹھا کے آیا ہے، اب مقدر کی بات ہے، اگر کوئی قریب سے آیا تو یا کوئی دور سے آیا، جتنے قدم چل کے آئے، ایک ایک قدم پر سال سال کے روزوں کا ثواب ہے، سال سال کے قیام کا ثواب ہے۔ باتیں بتا دیں، کوشش کریں جب آ جائیں خوب دل جمی کے ساتھ سنیں۔ اگر کسی بندے کو کوئی نیند آ گئی ہے تو اس کو نہ اٹھائیں، جب وہ اٹھے تو خود یا تو جگہ چینج کر لے، اگر نیند کا غلبہ زیادہ ہو گیا تھا تو اٹھ کے جا کے وضو کر کے دوبارہ آ جائے، ایک دوسرے کو اشارے نہ کیا کریں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پانی کے صدقہ کے متعلق۔ پانی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے اور پانی بڑے صدقات میں سے ایک صدقہ بھی ہے۔ ایک نہر آپ نہیں کھدوا سکتے، کوئی بات نہیں، دل تو چاہتا ہے نیکی کرنے کو، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی۔ کنواں نہیں کھدوا سکتے، کوئی ہینڈ پمپ نہیں لگوا سکتے، ٹیوب ویل نہیں لگوا سکتے، سولر کا انتظام کر کے دور دراز کے علاقوں میں پانی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ دل چاہتا ہے کہ پانی کی نیکی حاصل کر لوں۔ آپ اپنے گھر کے ایک ایسے برتن جو آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہے، پرانا ہو چکا ہے، ویسے پڑا ہے، اس برتن کو لیجئے، گھر سے تھوڑا پانی لے کے گھر کی چھوٹی دیوار کے باہر داخلی دروازے کے ساتھ رکھ دیجئے، سائے میں کوئی چڑیا، کوئی کوا، کوئی اور جانور کوئی بھی آئے گا وہ پی لے گا، آپ کو اجر مل جائے گا، آپ کو پانی پلانے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے اور وسعت دی ہے۔ ایک کولر لیں بہترین، اب میرا خیال ہے 2-3 ہزار روپے میں 5,000 10,000 گنجائش یا سہولت کے مطابق یا کیپیسٹی کے مطابق خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ اپنے گھر کی فریج سے 1 برتن برف کا ایکسٹرا اس نیت سے رکھ دیں کہ میں نے وہ کولر ٹھنڈا کرنا، گھر کے دروازے کے ساتھ یہ محفوظ جگہ پہ جس پہ میں اس میں پانی ڈالیں، ساتھ 1 گلاس رکھ دیں، کوئی بھی راہ گزر پی لے گا، کوئی بھی مزدور کرتا ہوا مزدور قریب سے گزرے گا، اگر پانی کی اس کو طلب اور ضرورت ہے پی لے گا، آپ کے نامہ اعمال میں پانی کے صدقے کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ اگر اللہ نے سہولت دی ہے، مسجد میں ٹھنڈے پانی کا بہترین انتظام کروا دیجیے، مدرسے میں بچوں کو ٹھنڈے پانی کا، اس سے بھی زیادہ اللہ نے سہولت دی ہے، ان کے لیے فلٹرڈ واٹر کا یا منرل واٹر کا انتظام کر دیجئے، کیونکہ صاف پانی پینے سے صحت بہترین ہو جائے گی۔ اسپتالوں میں انتظام کر دیجئے، سکولوں میں انتظام کریے، یا پبلک پلیسز جو بھی ہیں جہاں لوگ آئیں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے، ان کو صاف ستھرا ٹھنڈا پانی ملے گا، پلانے والے کو بڑا اجر مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔
فرمایا پانی سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، کوئی ایسا صدقہ پانی کے صدقے سے بڑا نہیں ہے اس کا اجر۔ اور پانی کی نعمت میں نے کہا نا، اللہ جب بڑی بڑی نعمتوں کا کہے گا، اللہ کہے گا کہ میرے بندے کیا تجھے میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ روزہ افطار کرتے دعا کہ ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ نیک لوگوں کا شیوا ہے، نیک لوگوں کا شیوا ہے پانی پلانا۔ موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی زندگی بسر کرنے والے، ایک حادثہ پیش آیا، جگہ چھوڑنا پڑی، مدین کے کنویں پہ سٹاپ کیا ہے، دیکھا کہ کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور قریب 2 لڑکیاں آ کے کھڑی ہو گئیں، وہ پانی نہیں پلا رہی۔ اب جو عزت اور غیرت والے لوگ ہوتے ہیں، کس لیے سے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑی ہیں؟ تشویش ہوئی نا، یہ کیوں کھڑی ہے؟ اگر کوئی ضرورت ہے تو ان کی جائز ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ کہتے لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ خبیر، جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے نہیں جاتے، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے، کیونکہ ہم مخلوط سسٹم کو پسند نہیں کرتی۔ ان مردوں میں مل جل کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں اکثر ایک بات کی، ہمارا علاقہ یہ انڈسٹریل ایریا بالکل قریب ہے، کئی ہماری بیٹیاں بہنیں کام کے لیے جاتی۔ اللہ، جو ان عورتوں نے جواب دیا تھا، جواب سنیے پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ نوجوان سوال کرنے والے، بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے، باپ ہمارے بوڑھے ہیں، تو کہے گا اگر اتنی پردہ دار ہے تو گھر میں ٹکی بیٹھی کیوں نہیں رہی؟ باہر کیوں؟ یہ مجبوریاں ہمیں گھر سے باہر لے آئی۔ یہ جو بہنیں بیٹیاں آتی ہیں چاؤ سے نہیں آتی، یہ مجبوریوں سے آتی ہیں۔ یہ میری اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، ان کا خیال کیا کریں۔ نیک لوگوں کا یہی وتیرہ ہے، نیک لوگوں کا یہی وتیرہ ہے۔ تو یہاں میں جو بات عرض کرنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو بکریوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، اور آج ہم کہ ہم انسانوں کو بھی پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے دکانوں میں کولر چھوٹے چھوٹے سے لا کے رکھ دو، چھپ آگے کر کے جا کے رکھتے کہ بھائی یہ سبیل نہیں لگی۔ بھائی اللہ کے بندے، یہ تھوڑی سی قیمت لگی آپ کی اس پر، چند روپے بھی نہیں، چند پیسوں میں پڑا ہوگا نا آپ کو وہ گلاس، اور صدقہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ ایک عجیب واقعہ سیر اعلام النبلاء میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایک ایسے زخمی بندے کے حوالے سے، جس نے یہ شکایت کی تھی کہ اس کا ایک زخم ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے، تو کہتا ہے کہ 7 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا، زخم سوکھ نہیں رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس سے کبھی خون، کبھی پیپ، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اللہ اکبر۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں ایسے کرو، کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پانی کا انتظام لوگوں کے لیے نہ ہو، تم وہاں جا کے کنواں کھدوا دو، اللہ تمہیں شفا دے گا، میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے پانی کا انتظام کیا، جیسے ہی ادھر لوگوں کو پانی ملا، اللہ نے اس کا یہ زخم ٹھیک کر دیا۔ پتہ چلا اس صدقے سے بھی اللہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ پانی
کا صدقہ مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک مرد کا اور ایک میں ایک عورت کا ذکر آتا ہے، اور عورت بھی کیسی، جو کردار کی بھی اتنی اچھی نہیں تھی، کوئی بڑی متقیہ اور پارسا خاتون نہیں ہے، اللہ کو نکلی ہے، ایک کنویں کے قریب سے گزر ہو رہا ہے، اس نے دیکھا کہ پیاس کے مارے ایک چھوٹا سا کتورا، کتے کا بچہ، گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا اور ہانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کتورے کو پیاس لگی ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ڈول، کوئی برتن، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ساتھ کنویں سے پانی نکال سکے۔ اس نے اپنا موزہ لیا اور اپنا دوپٹہ کپڑا جو بھی تھا اتارا، اس کے ساتھ باندھ کے اس کو رسی بنا کے نیچے اتارا اور پانی نکال کے اس کتورے کو پلا دیا۔ کتے کے بچے کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اتنا بڑا اور بہترین صدقہ ہے، اتنا بڑا اور اتنا بہترین صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ، امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بعض تابعین اعظام نے یہ بات نقل کی ہے کہ جس کے گناہ بڑھ جائیں وہ پانی پلانا شروع کر دیے۔ وہ سمجھے نا، میں بہت گنہگار ہو گیا ہوں، بہت خطا کار اور سیاہ کار ہو گیا ہوں، لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دے۔ اللہ اگر ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو معاف کر سکتا ہے، تو اے اللہ کے بندے، تیرے اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو اللہ کے بندوں کو پانی پلائے گا تو تجھے اللہ معافی کیوں نہیں دے گا؟ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو پانی پلا دے تو اس پر بھی اجر ہے۔ اب پہلے تو میں اور آپ سوچیں گے، ہاں میں اپنی بیوی کو پانی پلاؤں؟ اللہ کے نیک بندوں سے اس طرح کی بات ثابت ہے۔ اور ویسے بھی آپ جتنی چیزیں باہر سے لے کے آتے ہیں، اگر اسپیشل یہ نیت کر لیں کہ اس میں بھی اجر ہے، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے جو میں اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہوں، اور پھر اللہ والوں کا وطیرہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، میں گھر میں آیا اور میں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا اور ساتھ میں یہ حدیث بھی اس کو سنا دی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو پانی پلا دے تو اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب کوئی چرند پرند کو پانی پلائے، اس کے لیے انتظام کرے، تو جب تک وہ پئیں گے اس کے نامہ اعمال میں اجر جائے۔ فوت شدگان کے لیے پانی صدقہ کریں، فوت شدگان کے لیے بھی پانی کا صدقہ کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے پہلے سنائی، اسی کا ایک اور حصہ ہے۔ کہتے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی جان فوت ہو گئی ہیں، انتقال کر گئی ہیں، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا پانی کا، فرمایا پانی کا صدقہ۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی کہ پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے، تو فرماتے کہ میں نے ایک کنواں کھدوایا، اور کہتے وقال هذا البئر لأم سعد، یہ کنواں ام سعد کی طرف سے ہے، ام سعد کی طرف، یعنی اللہ اس کا اجر، بدلہ اور ثواب میری فوت شدہ ماں کو عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بندے سے کہے گا میں نے پانی مانگا تھا، میرے بندے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، اس میں کھانا کھلانے کا بھی ذکر ہے، بیماری میں تیمارداری کا بھی درس ہے۔
ایک بات اللہ کہے گا اے میرے بندے مجھے پیاس لگی تھی تو نے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا اللہ تو تو رب ہے, تجھے پانی کی کیا ضرورت, تو تو خالق و مالک ہے, رازق ہے, تو کھاتا نہیں پیتا نہیں ہے. اللہ کہے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے پلایا ہی نہیں ہے. اگر تو اس کو پلاتا تو اس کا اجر آج مجھ سے وصول کر لیتا. تو پتہ چلا پانی کا اجر اللہ خود عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ جن سے بات نہیں کرے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ایک تو ایسا شخص جو قسمیں اٹھا کر تو مال بیچتا ہے کہ یہ اتنے میں خریدا ہے. بعض کی عادت تو اللہ کی قسم یہ 1000 کی چیز 1000 کی نہیں ہوتی, وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے. اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا. اور عصر کے بعد کا وقت ہے, قسمیں اٹھا رہا ہے لوگوں کا مال نہ حق غصب کرنے کا, اس کو بھی اللہ معاف. اور پھر ایک ایسا شخص جس کے پاس فالتو پانی بھی تھا لیکن اس نے کسی کو دیا نہیں, اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. آخری بات, صحابہ اکرام, صحابی کہتے ہیں میں آپ جنگ کے بعد نا ڈھونڈ رہا تھا, میرا ایک کزن تھا مجھے مل نہیں رہا تھا. کہتے ہیں میں پانی لے کے نکلا اس کو تلاش کروں, میں نے پہنچ بھی گیا, وہ سخت زخمی حالت میں تھا. کہتے ہیں میں جب اس کے پاس پہنچا نا تو دوسری طرف سے آواز آئی پانی. کہتے ہیں میں لے کے اس کے پاس پہنچا. کہتے ہیں ابھی اس کے پاس پہنچا تھا, تیسری جگہ سے آواز آئی پانی. پہلے نے کہا مجھے چھوڑ اس کو پلا, دوسرے نے کہا مجھے چھوڑ اس کو پلا. کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس گیا, وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا. پھر پہلے والے کے پاس آیا, پھر اس کے پاس آیا. کہتے ہیں یہاں تک کہ تینوں نے جام شہادت نوش کر لی اور میں ان کو پانی نہیں پلا سکا. صحابہ تو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہوئے پانی کا صدقہ دوسرے تک پہنچانے کا درس دے گے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ ہم پہ رحم فرمائے, اللہ ہمارے ہم نیک اعمال کو قبول فرمائے.